اس سے پہلے سورہ طٰہٰ کی شروعاتی کئی آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا۔ ابھی اپنے سامنے جو آیت کریمہ ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک معجزے کا ذکر ہے، اور اس کے بعد کی آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دعائیں کی تھیں ان دعاؤں کا ذکر ہے۔ پہلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ ہے وہ ہے ید بیضا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عصا کے تعلق سے مکمل معاملہ حضرت موسیٰ کے سامنے رکھ دیا تو رب کا حکم ہوا اے موسیٰ اپنے ہاتھ کو بغل میں ڈال اور سبحان اللہ کہنے کی مقدار 3 ساعت رکھو اور اس کے بعد نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم ربی کے مطابق بغل میں ہاتھ ڈالا اور اتنی دیر رکھا، نکالا تو وہ ہاتھ چمکتا ہوا نظر آیا، بالکل چمک رہا۔ اسی کو ید بیضا کہا جاتا ہے۔ ید مانے ہاتھ، بیضا مانے سفید روشن ہاتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دیکھا، اتنا کرم اللہ نے فرمایا، اتنا کرم فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ عصا کی بھی تربیت ہو گئی ہے اور ید بیضا سے بھی میرے مولا نے نوازا۔ تو اب وہ بات آئی یہ سب نوازش کس لیے ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ فرعون کے مقابل میں جاؤ، کیونکہ فرعون اس کے پاس 2 طاقتیں تھیں اور انہی دونوں طاقت کے بل پر وہ گھمنڈ کرتا تھا اور لوگوں پہ ظلم و تشدد بھی کیا کرتا تھا۔ پہلی طاقت حکومت کی طاقت تھی، فوجیوں کی طاقت تھی، لشکریوں کی طاقت تھی، لشکر کی طاقت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لشکر کے مقابل میں جو تربیت فرمائی وہ تھا عصا کا معاملہ، تاکہ اس کی طرف سے پورا لشکر آ جائے، ادھر خالی ڈنڈا رکھ دیا جائے، وہ ڈنڈا ہی سب سے مقابلہ کرتا ہوا نظر آئے۔ ایک نبی کے ڈنڈے میں وہ پاور اللہ نے عطا فرما دی ہے کہ پوری حکومت کو ہلا رہا، پوری حکومت کو ہلا رہا۔ یہ نبی کے ڈنڈے میں مطلب نبی سے جو بھی تعلق رکھتا ہے وہ حکومت کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، وہ حکومت کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ چاہے حجاج بن یوسف کی حکومت ہو تو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اکبر کی حکومت ہو تو مجدد الفسانی کھڑے ہو جاتے ہیں، نسبندیوں کی حکومت ہو تو مفتی اعظم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب بھی ضرورت ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے نبی سے نسبت رکھنے والوں کو کھڑا کروا دیا۔ تو پہلی طاقت اس کی حکومت کی طاقت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کے مقابل میں عصا کی تربیت فرمائی۔ دوسری طاقت جو اس کے پاس تھی وہ تھی خوب بند سوا کر رہنا، خوبصورت، حسن و جمال، بہت اب ٹیپ ٹاپ میں رہنا جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل میں حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں وہ کمال دیا۔ نبی کا وجود ہی کمال والا ہوتا ہے، نبی کا پورا وجود کمال والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبیوں کو کمال والا بنایا ہے۔ جب ہر نبی کمال والا ہے تو میرا نبی کتنا کمال والا ہوگا؟ وہ تو کمال والوں کا امام ہے، کمال والوں کا امام ہے۔ تو ہر نبی کے اندر اللہ نے کمال رکھا۔ تو ید بیضا کی رب نے تربیت فرمائی، فرمایا موسیٰ فرعون کے مقابل میں جاؤ۔ فرعون جو اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اس کا لقب ہوا کرتا تھا فرعون، اور اس طریقے سے الگ الگ مقامات میں الگ الگ بادشاہوں کے لقب ہوا کرتے تھے۔ جیسے چین کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا خاقان، حبشہ کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا نجاشی، ایران کے فارس کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا کسرا، روم کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا قیصر، یمن کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا تبع، ایسے ہی ہند کے بادشاہ کا لقب رائے ہوا کرتا تھا، تو ویسے ہی مصر کے بادشاہ کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔
اس وقت جو فرعون تھا اس کا نام کیا تھا؟ ولید بن مصعب بن رجال۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ جاؤ، ایک روایت میں آیا، ایک جگہ دوسری آیت میں آیا، اللہ نے فرمایا جاؤ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، اے موسیٰ تم اور تمہارے بھائی ہارون اس سے نرم گفتگو کرنا، نرم گفتگو کرنا۔ موسیٰ نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا اس کے ساتھ نہ کی، اس سے نرم گفتگو۔ تو تفسیر کبیر کی روایت ہے شروع ہی میں ایک دم اللہ تعالیٰ نے فرعون نے اپنے گھر پہ جو ہے بسم اللہ شریف لکھا رکھا تھا، زور سے بولو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس نے لکھا رکھا تھا۔ تو امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا اس کے ساتھ مر بھی، تو میرا رب فرماتا ہے اے موسیٰ تم اس کے ظاہر کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے گھر میں لکھے ہوئے اپنے نام کو دیکھ رہا ہوں۔ تو جس کے گھر میں بسم اللہ اللہ کا نام لکھ دیا جائے اگرچہ وہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، نرم گفتگو کرنے کا حکم ہے۔ یہیں سے ہمارے علماء نے کہا مرحوم کی پیشانی پہ بسم اللہ لکھو، لکھو بسم اللہ پیشانی پہ، اور قلم سے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، انگلی سے لکھ دو، اگرچہ تم کو نہیں نظر آئے گا فرشتوں کو برابر نظر آ جائے گا۔ اور یہ نام خدا کی برکت جب اس کو مل سکتی ہے جو بے ایمان ہے، تو یہاں تو ایمان والا ہے مصطفیٰ کا غلام ہے۔ تو حضرت موسیٰ سے رب نے فرمایا موسیٰ جاؤ مقابلے میں۔ اب فرعون کے مقابل میں جانا ہے تو پوری حکومت سے پنگا لینا ہے، پوری حکومت کا معاملہ ہے، اور حکومت سے لڑنے کے لیے تو طاقت چاہیے نا۔ نبیوں کے اندر تو پیدائشی طاقت ہوتی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتقاضۂ بشریت رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا رب اشرح لی صدری، مولا بڑی مشقتوں کا سامنا ہوگا تو میرے سینے کو میرے لیے کھول، میرا دل بڑا کر دے۔ بولے نا کچھ بھی بول دو دل بہت بڑا ہے، ٹینشن نہیں لیتے، دل بہت بڑا ہے تو مولا دل بڑا کر دے، ورنہ یہ کچھ بولیں گے ایک ہاتھ مارو گا وہی مر جائیں گے، تو مولا پہلے سے دل بڑا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے مولا سینہ کھول دے، میرا نبی دعا بھی نہیں کرتا ہے، میرا مولا سینہ کھول رہا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، اے محبوب کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو نہیں کھول دیا، کشادہ نہیں فرما دیا؟ آقا علیہ السلام کا معاملہ 4 بار سینہ شق ہوا ہے، لیکن 2 بار اللہ تعالیٰ نے وہ کمال ڈالے ہیں۔ کمال تو 4 بار رہے لیکن 2 بار قرآن کا نزول ہونے لگا، تو یہی قرآن ہے اگر پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ چکنا چور ہو جاتا ہے، لیکن اللہ نے سینہ چاہ کر کے وہ طاقت سینے میں رکھ دی، وہ طاقت رکھ دی سینے میں۔ اب قرآن اتر رہا ہے تو قرآن محفوظ ہو رہا ہے، قرآن محفوظ ہو رہا ہے، مصطفیٰ کے سینے کا وسیلہ لگ رہا ہے تو بچہ بھی حافظ قرآن بن رہا ہے۔ وہ سینہ مبارک کی برکت ہے جسے اللہ نے کھولا۔ دوسرا موقع معراج کی رات، کیونکہ آپ دیکھنا کمزور دل کا جو آدمی ہوتا ہے اس کے سامنے آپریشن کرو، انجیکشن لگاؤ تو بھی اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، چکر آنے لگتا ہے، کہیں کہیں آدمی غش کھا کے گر جاتا ہے، اس لیے کمزور دل والے کو ہٹا دیتے ہیں وہاں پہ۔ تو معراج کی رات تو بہت کچھ دیکھنا ہے نا، کہیں پہ مارا جا رہا ہے تو گدی پہ مارا جاتا ہے، پتھر پہ بھیجا پھٹ جاتا ہے، کہیں زبان یہ گلپھڑے کو پھاڑ دیا جاتا ہے، کہیں پر خون کے دریا میں ایک آدمی ڈوب رہا ہے، کہیں آگ جل رہی لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، مصطفیٰ سب دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے سینہ کشادہ فرما دیا تاکہ کچھ ٹینشن ہی نہ ہونے پائے، ہے نا۔ تو وہاں پر حضرت موسیٰ نے کہا مولا میرے سینے کو کھول دے تاکہ اذیت کا معاملہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا تو پہلے سے شرح صدر فرما دیا ہے۔ پہلی دعا کی اب رب کی بارگاہ میں لذت ملنے لگی، جس کو رب کی بارگاہ میں لذت مل جائے۔ اچھا دیکھو اہلیہ محترمہ امید سے ہیں، اہلیہ محترمہ امید سے ہیں، اندھیری رات ہے، جانور بھی تتر بتر ہیں،
اپنی اہلیہ محترمہ صفورہ کو کہتے ہیں کہ رکو میں آگ لے کے آتا، لیکن جب یہاں لذت مل گئی تو دنیا میں کیا ہے سب ختم، خالی ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے جسے خدا کا جلوہ کہا جاتا ہے۔ یہ لذت کلام الہی کی برکت ہے کہ جب لذت مل گئی تو سب کو چھوڑ دیا، خالی ایک ہی جلوہ نظر آیا جس کو جلوہ خدا کہا جاتا ہے۔ کلام کی لذت مل گئی، پڑھاتے چلے۔ دوسری دعا کی مولا معاملہ بڑا پیچیدہ، پھر حکومت کو ہلانے کی بات ہے، حکومت کو ہلانے کی بات ہے۔ آج لوگ بولتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، تو نبی نے حکومت کو ہلایا تو ہلاتا ہے کیا؟ ایسی سی حکومتوں کو ہلا دیا، اکیلے دم پہ ہلایا، اور تم تو حکومت سے ہلے بیٹھے، سمجھے کہ نہیں؟ تو نبی کی طرح تم ہے ہی نہیں۔ نبی کی طرح ہوتے تو نبیوں نے حکومت کو ہلایا، کبھی فرعون کی حکومت کو ہلایا، کبھی نمرود کی حکومت کو ہلایا، کبھی مکہ کے باشندوں کی حکومت کو ہلایا، کبھی قیصر و کسریٰ کو ہلایا۔ یہ نبیوں کی شان رہی ہے۔ ہاں، مت کہنا کہ ہم نبی کی طرح ہیں، جس دن کہو گے ہم بول پڑیں گے نبی کی طرح ہے تو جارے بابا حکومت کو ہلا کے بتا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے، نبی کے دامن سے جو وابستہ ہوتا ہے وہ حکومت کو ہلا دیتا ہے۔ نبی کی طرح بن کر کے ہلا نہیں پائے گا، نبی کے دامن سے وابستہ ہو کے ضرور ہلا دے گا۔ کہا کیسے ہلائے گا؟ کہا رسول کی عظمت کو دیکھنا ہے تو عطائے رسول کو دیکھے، صحیح نماز کو ہلا کے رکھیے، سمجھے کہ نہیں؟ معاملہ بڑا پیچیدہ تھا، تو رب کی بارگاہ میں پھر دعا کی مولا وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، مولا میرے معاملے کو آسان فرما، کہ یہ تبلیغ معمولی کام نہیں ہے۔ تبلیغ میں لوگ خوش کم ہوتے ہیں، ناراض زیادہ ہوتے ہیں، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ تبلیغ میں خوش کم ہوتے ہیں، ناراض زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی طبیعت ایسی واقع ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں اسی کی فضیلت بیان کی جائے، وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ مصطفیٰ کا دین بیان کیا جائے، وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ شریعت بیان کی جائے، وہ بس یہ سوچتا ہے کہ میں جو کرتا ہوں اس کی فضیلت بیان کی جائے۔ اور تبلیغ میں ہمیشہ حق بولنا ہے، حق بولنا ہے۔ اس لیے کہا تھا مولا آسان کرنا، سب کو خوش نہیں کر پاؤں گا مولا، سب کو خوش نہیں کر پاؤں گا۔ رب نے کیا ذہن دیا؟ موسیٰ جاؤ، تم نے دعا کر دی ہے نا، کام کرو، کوئی خوش ہو یا نہ خوش ہو تمہارا مولا ضرور راضی ہو جائے گا۔ مولا تو راضی ہو جائے گا، خدا راضی جس کا اس کا سب صحیح ہے، اور جس کے بندے راضی ہو کوئی ضروری نہیں کہ خدا راضی ہو جائے۔ خدا راضی تو دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر، اور خدا کو ناراض کر کے دنیا کمایا تو کیا کمایا؟ کیا کمایا؟ خدا کو ناراض کر کے اگر ہم شرارت کرتے ہیں، خدا کو ناراض کرنے کے لیے، رسول اللہ کو ناراض کرنے کے لیے، تو کیا ابو جہل کیا کر رہا تھا؟ لیکن واہ واہ صحابہ، جب بھی کرتے ہو تو تبلیغ میں ہمیشہ حق بولتے ہو، کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے اللہ اس کا رسول راضی ہونا چاہیے، اس لیے کام مولا آسان کر دے۔ اور تبلیغ کرنے میں بات جو ہے نا بڑی سستا ہونی چاہیے، دماغ میں اترنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اور یہ پیدائشی لکنت نہیں تھی، لکنت کس وجہ سے آئی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کم عمر ہیں، پرورش بھی کس کے یہاں ہے؟ فرعون کے یہاں۔ وہ فرعون جس نے کہا تھا بچہ پیدا ہوگا تو حکومت جائے گی تو بچوں کو مارو مارو، اس نے کہا تھا ہم اپنے اجازت سے کہ مار ڈالا، ہم نے سمجھ لیا تھا، حکم بھی دے دیا، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تو ہمیشہ اپنے نور کو مکمل فرماتا ہے۔ تو فرعون جو مخالف تھا، فرعون کے گھر میں ہی آتے موسیٰ بڑے ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، وہیں پرورش پا رہے ہیں۔ وہی فرعون جو قتل کے در پہ وہی گود میں لے کے کھلا رہا ہے، گود میں لے کے کھلا رہا ہے۔ اور ہم لوگ ہوتے ارے کٹر دشمن ہے، اس کے ہاں جائیں گے تو مار دیں گے، ارے یہ دیکھو نبی بتا رہے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عشق بھی تو ایسا ہونا چاہیے، خالی دعویٰ کرنے سے کمال نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کھلا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی رکھی، کافر بھی پہلے رکھتے تھے داڑھی، آج بھی رکھنا ہے داڑھی، سمجھ رہے کہ نہیں؟
کرسی پہ بیٹھنے والا کافر رکھا تھا اس نے داڑھی، کرسی پہ بیٹھنے والے رکھ رہے ہیں داڑھی، تو داڑھی سے دھوکہ مت کھانا بابا. ہر داڑھی رکھنے والا ایمان والا ہو ضروری نہیں، ہر داڑھی رکھنے والا ایمان والا ہو ضروری نہیں ہے. اگر کرتا پائجامہ بھی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ہر کرتا پائجامے والا ایمان والا ہو ضروری نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ سمجھ لیں آپ جی. کھلا رہا تھا گود میں، حضرت موسیٰ نے پکڑی اس کی داڑھی، اچھا پت مار دیا. اچھا بچے کو کھلاؤ، بچہ اگر مارتا ہے تو تیز میں لگتا ہے کہ سلو لگتا ہے؟ ارے گلاب سے کیا ہے، گلاب سے مارو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کے ہاتھ گلاب جیسے مار دیا بچوں نے. لیکن موسیٰ نے مارا چپت، فرعون کا دماغ ایک دم ٹھنک گیا، ہل گیا فرعون. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی ہاتھ ہے جس کو اللہ نے ید بیضا بنایا، ید بیضا بنایا. موسیٰ ہاتھ سے مارے تو ہل جائے، اور میرا نبی انگلی اٹھائے تو چاند ہلا کر رکھ دے. میرا نبی انگلی اٹھائے تو چاند ہلا کر رکھ دے. موسیٰ نے مارا، ٹھنک گیا بے جان. اب اس کے بعد فرعون کو ہوا ٹینشن، کہتا ارے کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں ہے جو میری حکومت کے زوال اور ختم ہونے کا ذریعہ بنے. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان والی ہے. معلوم فرعون نے بڑی اذیت دی آپ کو، بڑی تکلیف دی ہے. دھوپ میں آپ کو رکھا گیا، آپ کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیے تھے فرعون نے. لیکن واہ حضرت آسیہ کی عظمت کو سلام، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں ان کا اپنا محل دکھا دیا. سیب بڑھنے اٹھا کر کے حضرت آسیہ نے کہا نہیں یہ وہ بچہ نہیں ہے. بچے نے ایسے ہی مار دیا، نہیں یہ وہی لگتا ہے مجھے، یہ وہی لگتا ہے مجھے. آزمانا ہے تو ایسا کرنا پڑے گا. بیچ میں ان کو رکھو، ایک طرف آگ کے شعلے انگارے رکھ دو اور دوسری طرف سرخ یاقوت رکھ دو، پتھر ایک قسم کا سرخ لال. تو سرخ پتھر ڈم لگتا ہے اور جو شعلے ہوتے بڑے اچھے لگتے ہیں. الاؤ جلانا، ٹھنڈی زیادہ ہو تو دیکھ لینا، اور سائزنگ میں جا کے دیکھنا جب ایک دم شباب پہ آ جائے تو کتنی خوبصورت آگ دکھتی ہے. فتح موسیٰ کو بیچ میں رکھا گیا. واہ نبی کی فراست، واہ واہ. رکھا گیا، سرخ یاقوت کی طرف جانے لگے. اس کا مٹھا تو ٹھنکا ہی تھا اور ٹھنک گیا. دیکھنے لگا تو جبرائیل آئے، انہوں نے موڑ کر کے آپ کو آگ کی طرف کر دیا. گئے، جانے کے بعد آپ نے اٹھا کر کے اس کو کھا لیا، جس کی وجہ سے آپ کی زبان میں لکنت آ گئے تھے، لیکن ہاتھ نہیں جلا. کچھ لوگوں نے کہا ہاتھ جلا، لیکن یہ حسن نہیں ہوتا، کیونکہ ہاتھ جلا ہوتا تو کہیں تو ذکر ہوتا جیسے زبان کا ذکر ہے، ہاتھ کا ذکر نہیں ہے. کیوں؟ کچھ لوگوں نے کہا ہاتھ جلا لیکن علاج کرا دیا تھا اس لیے معاملہ ختم ہو گیا. لیکن جمہور یہ کہتے ہیں ہاتھ نہیں جلا، اس لیے کہ یہ ہاتھ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور معجزہ جلنے سے، توڑنے سے، ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتا. موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ معجزہ ہے، میرے نبی کا پورا وجود معجزہ ہے، میرے نبی کا پورا وجود معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ کمال ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام قبطی کو مارے، معلوم ہے نا بنی اسرائیل کا ایک شخص اور قبطی جو فرعونی تھا لڑائی کر رہے تھے، بنی اسرائیل کے آدمی نے کہا بچائیے. حضرت موسیٰ گئے، فرعونی کو منع کیا، مت کر ہجومی تشدد، مت کر تشدد، اگرچہ حکومت تیری ہے لیکن جس کی حکومت ہوتی زیادہ سینہ ٹائٹ کرتا ہے. جیسے ٹائٹ کیا سینہ، مارا، ایک نبی کا ہاتھ لگا وہیں پہ مر گیا، کیونکہ ید بیضا ہے، ید بیضا ہے. مارا وہیں پہ مر گیا، پورے میں ہنگامہ ہو گیا، ہنگامہ. یہ وہی ہاتھ ہے جس کو پھینکتے ہیں عصا تو اژدہا بن جائے، پکڑ لے تو عصا بن جاتا ہے. یہ موسیٰ کا ہاتھ ہے، یہ ان کا معاملہ ہے. میرے نبی کا پورا وجود معجزہ ہے، ایک ایک چیز معجزہ ہے. ارے یار آقا علیہ السلام کا لعاب تو معجزہ ہے ہی ہے. کھاری کنویں میں ڈال دے تو پورا پانی میٹھا ہو جائے. کل ذہن آدمی کو لعاب دے دے تو اللہ حافظہ مضبوط فرما دے. ٹوٹے ہوئے ہاتھ میں مصطفیٰ لعاب لگا دے، جوڑ دے تو پلسٹر فیل ہے مصطفیٰ کے لعاب کے آگے، کیونکہ پلسٹر یہ انسان کی طاقت ہے، لعاب میرے مصطفیٰ کی طاقت ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ کی زبان کو وہ چوس رہا ہے. مصطفیٰ کے زبان سے مس ہو گئے، پاورفل ہو گیا. یہ تو حضور کے لعاب کی بات ہے. میرے نبی کے بال بھی، واہ واہ واہ،
میرے نبی کے بال بھی اگر صاحب قبر اپنے اندر ساتھ میں لے کے جائے تو قبر کو روشن کر دیتے ہیں. حضرت انس وصیت کرے, صحابی وصیت کرے, یہ حضور کے بال جنگ میں لے کے جائیں اللہ جنگ جتا دے رہا. ارے یہ تو بال شریف ہے یار, یہ لعاب شریف ہے. میرے نبی کا بال شریف, بال سمجھتے ہیں نا پیشاب, پیشاب تو ہم نہیں کہیں گے, بال شریف. میرے نبی کا بال شریف جس کے پیٹ میں جائے اس کو بھی ہمیشہ کے لیے شفا عطا فرما دیتا ہے, کیونکہ میرے نبی کا بال بھی معجزہ ہے. دوسرے کا بال بدبو دے, دوسرے کا بال یہ کرے وہ کرے, نبی کا بال پیٹ میں جائے بیماریوں سے شفا عطا فرما دے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نے پیا ہے, حضرت برکہ نے پیا. حضور نے فرمایا اے ام یوسف تم نے میرا بال پیا ہے, اللہ نے تم کو ساری بیماریوں سے نجات عطا فرما دیا ہے. معلوم ہے خون خون آقا علیہ السلام کا خون, خون کا پینا بہتا تھا, خون حرام ہے, لیکن آقا علیہ السلام نے حجامہ کروایا ہے, خون نکلوایا ہے, خون نکلوایا. عبداللہ ابن زبیر جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں, حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں, عائشہ صدیقہ کے بھانجے ہیں, حضرت زبیر ابن عوام کے بیٹے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے پوتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر. آقا نے اپنا خون دیا, کہا ایسی جگہ پھینکو جو جہاں کوئی نہ دیکھ پائے, جہاں کوئی نہ دیکھ پائے. انہوں نے لیا پیالہ, پی گئے. حضور نے پوچھا کیوں پی لیا؟ میں نے تو پھینکنے کو کہا تھا. کہا ایک ایسی جگہ ہے کہ کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے, کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. یہ میرے نبی کا وجود ہے یار. اللہ تعالیٰ نے پورے وجود کو معجزہ بنا دیا. ایک ایک پہلو پہ اگر بات کی جائے مصطفیٰ کے ایک ایک پہلو پر تو ماشاءاللہ ایمان میں تازگی پیدا ہو جائے گی. اور لوگ جو برابری کا دعویٰ کرتے ہیں نا, بری ہو جائے گے. سمجھے کہ نہیں جی؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, مولا آسان معاملہ کیونکہ سخت معاملہ ہے. اے مولا اگر کوئی سپورٹر ہوتا تو اچھا رہتا, اکیلے جاؤں گا, کم سے کم تبادلہ خیال کرنے کے لیے کوئی تو رہنا چاہیے. اور مولا سپورٹر ہونا چاہیے, بہتر تو یہی کہ نبی ہو, وہ بھی نبی میں بھی نبی, سپورٹ میں رہے وہ. مولا بہتر تو یہ کہ میرے بھائی ہارون ہی کو میرا وزیر و ساتھی ہو, اس سے میری کمر مضبوط ہو جائے. میرے مولا نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرما لیا, ہر دعا کو اللہ نے قبول فرمایا. اسی کا ذکر ہے یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ, ملاؤ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل سے, دبا لو ایسے. آپ کر کے بتاؤ, نکالو, دیکھیں کیسے چمکتا ہے. ارے میرے نبی کا تو پورا وجود چمکتا ہے یار, پورا وجود چمکتا ہے. نبی کی بارگاہ میں جو صحابی آتے وہ بھی ستارے بن کر کے چمک رہے ہیں. اصحابی کا نجوم میں جیمت بدائی تم احتدائی, تو میرے صحابہ ستارے کی طرح ہیں, جس کی پیروی کرو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا. صحابہ چمک رہے ہیں جی. تخرج نکلے گا ہاتھ, بیضاء چمکتے ہوئے. کوئی کہے بیماری سے تو ہو سکتا ہے, تو ہم کہیں گے بیماری ہی کہے گا, بیماری سے ہو سکتا ہے. جو عقیدے کا بیمار ہے, نفس کا مریض ہے, ایمان کا بیمار ہے, اور ایسا بیمار ہے جس کو کوئی علاج نہیں ہے, وہی کہے گا میرا رب فرماتا من غیر سوء, بغیر کسی بیماری کے, بغیر کسی تکلیف کے چمکتا ہوا ہاتھ نکلے گا. آیتن اخرى, یہ آپ کی کا دوسرا معجزہ ہے, موسیٰ کا دوسرا معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ معجزے دیے, جہاں جیسی ضرورت تھی ویسے معجزات عطا فرمائے. آپ دیکھیں ہر دور میں, حضرت صالح کے دور میں وہ پہاڑ وہاں تراش کر کے شاندار گھر اور بنگلے بناتے تھے, تو اللہ نے ایسا معجزہ دیا کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی کو اسی پتھر سے پیدا فرمایا. زور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طبابت, حکمت, ڈاکٹری جس کو کہتے ہیں, شباب پہ ہے, شباب پہ ہے, لیکن مادرزاد اندھے میں وہ بھی ٹھنڈے ہیں. کیسے مادرزاد پیدائشی اندھا ہے, کیسے آنکھ دینا, کیسے آگ دینا, کیسے آگ دینا. اللہ نے معجزہ دیا ہم کو صحیح. حضرت عیسیٰ کو ہاتھ پھیرا, آیا تھا نابینا تھا, ہاتھ پھیر دیا, اللہ نے بینائی عطا فرما دی. ارے جب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اتنا دم ہے تو جن کے دم سے عیسیٰ میں دم ہے ان کے اندر کتنا دم ہوگا.
شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا تم دے کرو. جی تو جہاں جیسی ضرورت تھی، سفید داغ والوں کو لوگ ٹھیک نہیں کر پاتے تھے، حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیر دیتے، سفید داغ والا اچھا ہو جاتا. یہیں سے معلوم ہو گیا گنہگار روزے محشر میں آئے گا، امتی وفادار ہے، وفادار ہے، گناہوں میں ڈوبا ہے، اور یہ اگر کرم فرمائیں گے اللہ کے نیک بندے تو اپنے ہاتھوں کو رکھیں گے، سارے گناہوں سے پاک اور صاف فرما دیں گے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفید داغ سے پاک اور صاف فرما دیں. سمجھے؟ آقا علیہ السلام کے دور میں بلاغت، فصاحت، تو قرآن آیا چیلنج کیا تو ٹھنڈے ہو گئے، تیرے آگے یوں ہے دبے لجے. جہاں جیسی ضرورت تھی ویسا معجزہ، لیکن مصطفیٰ کا معجزہ ہر معجزے سے افضل ہی ملے گا، افضل ہی ملے گا. کہا کیسے ملے گا؟ کہا مثال دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا تو چشمہ نکلا، کس سے؟ پتھر سے. ارے بابا پتھر سے پانی ہی نکلتا ہے، لیکن ہاتھ سے جب بھی نکلے گا تو خون نکلے گا، پیپ نکلے گا. لیکن مصطفیٰ نے کٹورے میں ہاتھ رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے چشمہ بہا دیا. ظاہر سی بات ہے یہ زیادہ عظمت والا ہے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ اور آگے بڑھو. حضرت عیسیٰ نے ہاتھ پھیرا تو نابینا کو روشنی مل گئی، مصطفیٰ کا وسیلہ لگایا، نابینے کو اللہ نے روشنی عطا فرمائی. یہ ترمذی کی حدیث ہے. پاک عثمان بن حنیف کہتے ہیں صحابی آ گئے، نابینا سے کہا حضور دعا کریں اللہ روشنی عطا فرمائے. آج کا مسلمان ہوتا ہے بولتا ہے جاؤ آپریشن کرا. کہاں دعا کرا رہے، کہاں دعا کرا رہے ہیں، جاؤ آپریشن کرا لو. مصطفیٰ کو معلوم ہے جہاں ڈاکٹر کہ میرے بس کا نہیں ہے، وہاں تو سب کچھ مصطفیٰ کے ہی بس کا ہوتا ہے. کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر عمالہ ہوگا. حضرت عثمان ابن حنیف کہتے ہیں آئے حضور دعا کر دیں آپ. حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو دعا کر دو، چاہو تو صبر کر لو. حضور آپ دعا کر دیجئے. میرے نبی نے فرمایا میں دعا کر دوں، اس سے بہتر جب وضو بنا 2 رکعت نماز پڑھ اور ایک دعا بتائی حضور، اس میں حضور کا وسیلہ لگا. کہاں پڑھنا؟ گئے وضو بنائے 2 رکعت نماز پڑھی، جیسے حضور کے وسیلے سے دعا کی، نماز پڑھ رہے نابینا، دعا کر رہے نابینا، دعا ختم ہوئی اللہ نے روشنی عطا فرما دی ہے. وہاں ہاتھ پھیر کر کے روشنی آ رہی ہے، یا مصطفیٰ کے وسیلے سے روشنی آ رہی ہے. تو عظمت دیکھو، اندازہ لگاؤ. اسی لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فرماتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. میرے لیے یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. لنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، یہ عظمت ہم نے کیوں دی ہے، عصا یہ وہ کیوں؟ تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں، بڑی بڑی نشانیاں. مولا تو نے ساری بڑی بڑی نشانیاں دکھا دی لیکن اپنے وجود کو دکھایا کیا؟ تو میرا مولا فرمائے گا دنیا کے اندر کوئی میرے وجود کو نہیں دیکھ سکتا ہے، جو میرے وجود کو دیکھے گا وہ سراپا میرا جود ہی ہوگا. اور وہ کون ہے؟ میرا محبوب ہے. جی اذهب الى فرعون، جاؤ فرعون کے پاس. معلوم یہ وہ لوگ بولتے ہیں نا تبلیغ کے لیے لوگ ہمارے پاس آئیں تو میں سمجھاؤں گا، نہیں آئیں گے تو نہیں سمجھاؤں گا. رب نے فرمایا نہیں، تو مبلغ ہے، تو داعی ہے، تجھے دین کا درد ہے، تجھے دین کا فریضہ دیا گیا، جا لوگوں کے پاس. جیسے موسیٰ کو میں نے بھیجا، جا لوگوں کے پاس، سمجھا جا کے، بتا جا کے. لوگ تو سنتے ہی نہیں ہیں. تو موسیٰ کی کہاں فوراً سن لیا فرعون نے؟ وہ تو مخالفت پہ آ گیا نا. مصطفیٰ کی کہاں سن لیا مکے کے باشندوں نے؟ وہ تو مخالفت پہ آ گئے نا. مخالفت کرنے والا باہر سے نہیں آیا تھا، گھر کا ہے جسے ابو لہب کہا جاتا ہے. سمجھ رہے نا؟ تو تبلیغ کے لیے آنا پڑے گا. اذهب الى فرعون، جائیے فرعون کے پاس. انه طغى، اس نے سرکشی کی ہے، سر اٹھایا ہے، بغاوت کی ہے. مولا جانے کے لیے تیار ہوں لیکن چند دعائیں ہیں میری، چند دعائیں. رب اشرح لی صدری، کہا اے میرے پروردگار کھول دے میرے لیے میرے سینے کو، بڑا کر دینا. 56 کنارے رہ جائے گا. نبیوں کا جو سینہ کھولتا ہے تو اس کی تعداد، اس کی وسعت کو میرا مولا ہی جانتا ہے. سمجھ میں آیا نا؟ یہ اوتار ہے، وہ اوتار ہے، یا اتار ہی رہیں گے.
اوتار ہوتا سمجھ رہے نا، یہ اتار ہے، اتار ہی رہیں گے. نبیوں کو اللہ نے اتار کر نہیں رکھا ہے، نبیوں کو اللہ نے ہمیشہ چڑھاؤ پہ رکھا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ اتار کہیں رکھو اپنے پاس، سمجھے نا جی. میرے مولا میرے لیے میرے سینے کو کھول دے، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرے لیے میرے معاملے کو آسان فرما دے. کیونکہ دین کا کام ہے لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں. جو جتنا زیادہ سچا ہوگا اس کو اتنا جھیلنا پڑتا ہے. اور آج کے دور میں لوگ بولتے ہیں دین کا کام کرو تو مخالفت ہوتی ہے. کیوں؟ دین کا کام آج نئی بات ہے کیا؟ دین کے کام میں مخالفت، دین کے کام ہی میں تو مخالفت ہے. دنیا کے کام میں کام مخالفت ہے. جاؤ شراب پیو کوئی منع کرنے آتا ہے، جاؤ بیڑی پیو کوئی منع کرنے آتا ہے، جاؤ داڑھی چلاؤ کوئی منع کرنے آتا ہے، جاؤ جا کر کے نماز چھوڑ کے بیٹھے رہو کوئی منع کرنے آتا ہے کہ نماز کو چھوڑو. ارے دنیا کا کام کرو کوئی نہیں بولے گا یار. دین کا کام کرنے لگو فوراً مخالفت میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ روزے ازل سے چل رہا ہے یار. میرے رب نے فرمایا سجدہ کرو فرشتوں، کھڑا ہو گیا ابلیس مخالفت میں. بولے دل سے مخالفت ہے یار دین کے کام میں. عظمت نبی کی نا، یہ بھی تو دین کا کام ہے. نبی کی تعظیم کرنا یہ بھی تو دین کا کام ہے. فرشتوں نے دین کا کام کر لیا، ابلیس نے مخالفت کر دی. سمجھ رہے کہ نہیں؟ بولے دل سے مخالفت چل رہی ہے دین کے کام میں. اس لیے دین کے کام میں یہ کوئی بولے کہ دنیا مخالفت کر رہی ہے ہم کام ہی نہیں کریں گے تو یار بابا پھر تو دین کا کام کرنے کا اس کو حق ہی نہیں حاصل ہے. جس کا مخالف نہیں سمجھ لو اس کا دین کا کام صحیح نہیں ہے. سمجھ میں آیا نا؟ آپ حق بولیں گے تو مخالف پیدا ہی ہو جائیں گے. آپ دشمن پیدا کرنے کے لیے آپ کو لڑنے کی گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے. شرعی مسئلہ بتا دو دشمن پیدا ہو جائیں گے. اور ہم لوگ کو تجربہ بہت اچھا ہے، 11 سال سے تجربہ ہو چکا ہے ماشاء اللہ. سمجھ رہے کہ نہیں؟ بڑا تجربہ ہے. ارے نہیں یار مصباح صاحب بہت ٹیٹ بول دیتے ہیں. ارے نہیں یار مصباح صاحب محبت سے نہیں بولتے ہیں. ارے بابا کیا تم کو لالی پاپ کھلا کر کے سمجھایا جائے؟ چلو ٹھیک ہے جو لوگ یہ بولتے ہیں نا محبت سے نہیں بولتے وہ آئیں میرے پاس یا مجھے بتائیں نشاندہی کریں میں ان کے پاس آتا ہوں، ان کو چائے پلا کر کے بولتا ہوں چل پیارے نماز پڑھ تو. اعتکاف کا ٹائم آئے گا تو میں بولوں گا چل پیارے چائے دو چار چائے پی چلنا یار، چل اعتکاف میں بیٹھ تو. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ خالی انگلی اٹھانے والی قوم ہے، ساتھ دینے والی قوم نہیں ہے. ساتھ دینے والا معمولی نہیں ہوتا ہے، ساتھ دینے والا ابو بکر کا غلام ہوتا ہے، ساتھ دینے والا حضرت علی کا غلام ہوتا ہے. معلوم ہے معراج کی رات حضور دوبارہ رہے تھے معراج سے، راستے میں حضرت جبرائیل سے حضور کہتے ہیں اگر میں بتاؤں گا تو لوگ میرا سپورٹ نہیں کریں گے، مخالفت کریں گے. تو جانتے ہیں جبرائیل نے کیا کہا؟ مخالفین کتنے ہیں ان کی پرواہ مت کرو، سب مخالفت کریں گے کرنے دو، لیکن تمہارا صدیق تو تمہارا سپورٹ کرے گا. معلوم یہ ہوا کہ مخالفوں کی تعداد کو نہیں دیکھا جاتا ہے، سپورٹ کرنے والے کی قربانی اور اس کی اسٹیٹس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مرتبے کو دیکھا جاتا ہے. یہ لنجو پنجو آ کے مخالفت کرے کرنے دو مخالفت، وہ تو اپنے باپ دادا کی مخالفت کرتے ہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ یہ بھی کسی کام کی بھی تعریف نہیں کرتے. یہ ایسے لوگ ہیں یہ اپنے آپ کی خالی تعریف کرتے ہیں، میں ایسا کرتا میں ویسا کرتا اور کچھ نہیں کرتا، 0 سناٹا رہتا. سمجھے نا؟ تو دین کا کام ہے بڑا پرخطر معاملہ ہے، پرپیچ گھاٹی ہے، ہر آدمی کو نصیب بھی نہیں. اللہ جسے چنتا ہے وہ دین کا کام کرتا ہے. اچھا ایک المیہ ہے ہماری قوم کا، جب تک کوئی بھی بڑا عالم ہے حیات رہے گا کام کرتا رہے گا مخالفت ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی ہوتی رہے گی. جیسے ہی آنکھیں بند ویسے ہی عرس چالو. جو مخالف ہے نا وہ بھی سپورٹ میں آ جاتے ہیں، قرآن خوانی وہ بھی آ جائیں گے، تعزیت میں وہ بھی آ جائے گا. کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے اب کرو موقع پہ چوکا لگے گا. سمجھے نا؟ تو زندگی میں سننا چاہیے، زندگی میں سن لے تو انقلاب آ جائے. اللہ تعالیٰ ہم کو انقلاب لانے والی قوم میں بنایا ہے تو انقلاب لانے کی توفیق عطا فرما دے جی. اس کے بعد کہا مولا معاملہ بڑا مشکل ہے، ایک تو زبان میں لکنت ہے، وحلل عقدۃ من لسانی، کھول دے لکنت گرے گانٹ میری زبان سے کھول دے. یہ تھے موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اور میرے رب نے اپنے محبوب کے اس میں گھٹانا بڑھانا مقصد نہیں ہے، خالی شان بتانا مقصود ہے.
میرے محبوب کی زبان کی جب بات آئی ہے تو میرے رب نے فرمایا نہ سنو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب جب بھی بولتا ہے تو اس کی بات اپنی طرف سے نہیں ہوتی، جب بھی بولتا ہے میرا کلام سناتا ہے، محبوب کی زبان سے خدا کا کلام ہوتا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو حضور تبلیغ کریں، حضور میں پتھر چلے جبکہ کلام الہی سنائے، سمجھ رہے نا تبلیغ؟ تو کہا مولا کیا یا اللہ یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری زبان کی گرہ کھول دے، لکنت کو ختم کر دے، مجھے تو جیسے تو رکھنا چاہتا ہے میں ویسے رہنا پسند کرتا ہوں مولا، مقصد یہ ہے کہ وہ کم سے کم میری بات تو سمجھے، یفقہوا قولی، میری بات کو تو سمجھ سکے، چلنے دوں ہاں آگے بڑھا دیتا ہوں، تھوڑی سی بچی بس، ہاں تاکہ وہ میری بات کو سمجھے، فرعون میری بات تو سمجھ سکے۔ اچھا ایک بات اور سمجھا رہا ہوں، ہر آدمی اچھی بات کو سمجھ پائے ضروری نہیں، میں ایک مثال دیتا ہوں، پیالہ چھوٹا ہے تو چھوٹے پیالے پہ چھوٹا سامان آئے گا، بالٹی بڑی ہے تو سامان بھی بڑا آئے گا، ڈرم بڑا ہے تو سامان، کنٹینر بڑا ہے تو سامان، یعنی سامان جتنا بڑا ہے اس میں سامان بھی اتنا ہی بڑا آتا ہے۔ تو ویسے ہی آدمی کا دماغ ہے، جتنا بڑا دماغ ہے اتنی بڑی بات آئے گی، اور جتنا چھوٹا دماغ ہے اتنی چھوٹی بات آئے گی۔ اس لیے اگر بولے مجھے نہیں سمجھ میں آتا یہ کیا شریعت کا مسئلہ ہے تو سمجھ لینا کہ تمہارا بھیجا نہیں ہے، ورنہ اگر تمہارا بھیجا اللہ کا بھیجا ہوتا، اللہ کا عطا کردہ بھیجا بڑا بھیجا ہوتا، اور ظاہر سی بات ہے اللہ کا عطا کیا ہوا سب کو ملا ہے، لیکن کسی کو کم ملا کسی کو زیادہ۔ یہ اس لیے اب آسان لفظوں میں سمجھا سکتا ہوں، موبائل بنانے والا جانتا ہے کہ موبائل میں کتنے ایپس ڈالے جا سکتے ہیں، کون کون سے اپلیکیشن ڈالے جا سکتے ہیں، کیونکہ موبائل کی کیپیسٹی کیا ہے وہ جانتا ہے، اور بڑا موبائل ہے اس کی کیپیسٹی کیا ہے وہ بنانے والا جانتا ہے۔ تو ایسے انسان کی کیپیسٹی کیا ہے اللہ جانتا ہے، اس کی کیپیسٹی کے حساب سے اس کو عطا فرما رہا ہے۔ جس کی کیپیسٹی زیادہ ہے اللہ نے اس کو زیادہ دماغ عطا فرمایا، جس کی کیپیسٹی کم ہے اس کو کم۔ تو آدمی کی یہ کیپیسٹی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، سمجھنا نا؟ اس لیے شکوہ شکایت نہ کرنا، یہ آپ کی کیپیسٹی کا مسئلہ ہے۔ جی مولا اب اتنا بڑا کام ہے دین کا، کوئی وزیر ہوتا تو بات کی بات ہے۔ حضرت موسیٰ کے وزیر ہیں حضرت ہارون، میرے نبی کے بھی وزیر ہیں نا، میرے نبی فرماتے میرے 4 وزیر ہیں، 2 وزیر آسمان پہ 2 زمین پر ہیں۔ کہا زمین پہ، کہا ابو بکر و عمر، کہا آسمان پہ، کہا جبرائیل و میکائیل ہیں۔ میرے نبی نے بتا دیا جہاں جہاں وزیر ہوتا ہے وہاں بادشاہ کی بادشاہت ہوتی ہے، تو زمین پہ بھی میری حکومت ہے، آسمان پہ بھی میری حکومت ہے، حکومت تو دونوں جگہ ہے۔ اور حضور نے اسی لیے تو چاند کو ہلایا، سورج کو ڈلایا، ستارے کو چمکایا، اور یہ بتا دیا زمین والے چمک رہے ہو، آسمان والے چمک رہے، یہ بھی میرے دم قدم میں چمک رہے ہو، سمجھے کہ نہیں؟ جی تو کہا مولا وجعل لی وزیرا من اہلی، ایک میرے لیے وزیر بنا دے، میرے گھر سے ہو تو اچھا ہے، کیسے بہن دیا نا، بہن کو بنا جائے، اور میرے ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو، عمر میں آپ سے 3 سال بڑے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں میری عمر زیادہ ہے تو میرے پاس شریعت کا علم بھی زیادہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ عمر زیادہ ہونے سے علم زیادہ ہو جائے ضروری ہے کیا؟ حضرت ہارون بڑے بھائی ہیں حضرت موسیٰ سے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابتدا حضرت موسیٰ کی دی ہے اور وزیر حضرت ہارون کو بنایا ہے۔ رافضیوں کا بھی رد ہوتا ہے، یہ نالائق بولتا ہے کم عمر والے بڑے عمر والوں سے روایت نہیں کر سکتے، ابے پگلیٹ کہیں کے کم عمر والے بڑے سے روایت نہیں کر سکتے ہیں، تو حضرت موسیٰ کیسے امام بنے بیٹھے؟ اور حضرت موسیٰ کو امام ہم نے تم نے نہیں بنایا، ہمارے اللہ نے بنایا ہے۔ جی جہالت کی بھی حد ہوتی ہے یار، اسی لیے عالم سے لوگ پالے نہیں پڑتا ہے، پھر لوگ جانتے کیا بولتے ہیں مولویوں کے چکر میں نہیں پڑھنے کا۔ تو میں رمضان محرم میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں، مولانا کلاس کا جو سلیبس ہے نا، یہ سلیبس کس نے بنایا ہے معلوم ہے؟ حضرت علی نے۔ مولانا کلاس کا جو سلیبس ہے نا، نصاب، یہ کس نے بنایا؟ ہاں مولانا کلاس نحو کس نے بنایا؟ حضرت علی نے بنایا نحو۔ کہا جو گرامر ہے کس کا بنایا ہوا ہے؟ کہا گرامر جو بنایا ہوا ہے یہ حضرت علی کا بنایا ہوا ہے۔
تو اب مولانا جو بنے وہ کون ہیں؟ کہا وہ ہیں جو حضرت علی کا بنا ہوا گرامر پڑھ کے آئے ہوئے. ارے بابا مولانا تو حضرت علی کو آپ سے زیادہ چاہتے ہیں تو ابھی تو حضرت علی کا گرامر پڑھ رہے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ اسی لیے مولانا سے کبھی یہ پوری نہیں پائیں گے پاگل لوگ، خالی انگلی اٹھانا کام ہے خالی. جی رب فرما رب کی بارگاہ پھر کیا اسجد بہی ازری، مولا مضبوط کر دے اس کے ذریعے، ان کے ذریعے سے میری کمر. اے موسیٰ اللہ تو کافی ہے نا تمہارے لیے، ہارون علیہ السلام کے ذریعے تمہاری کمر مضبوط ہو، تمہاری طاقت مضبوط ہو، ہارون کا وسیلہ. موسیٰ کہیں گے ڈائریکٹ میرا مولا مجھے باقوت کرنے پہ قادر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں وسیلے سے کام ہو جائے، وسیلے سے کام. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد انشاءاللہ آگے گفتگو رہے گی. اللہ تعالی ملے سے زیادہ